الادین اور اس کا چراغ۔ ناظرین، دراصل یہ کردار ہماری نسل در نسل کہانیوں کا بہترین موضوع رہا ہے۔ اس چراغ کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں، مگر الادین تک یہ چراغ کیسے پہنچا، یہ چراغ آج کہاں ہے اور اس واقعے کی حقیقت کیا ہے، کچھ دلچسپ حقائق سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ پر اس سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا دیجئے۔ ناظرین، یہ کہانی آج سے 300 سال پہلے یعنی سن 1700 میں پہلی دفعہ 1001 نائٹس نامی کتاب میں شائع کی گئی، جو شائقین میں کافی مقبول ثابت ہوئی۔ الادین دراصل چینی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا باپ ایک معمولی درزی تھا، جبکہ الادین اپنے ساتھ ایک بندر لیے پورا دن گلی میں آوارہ گردی کیا کرتا تھا۔ اس بندر سے وہاں کے تمام لوگ شدید تنگ تھے۔ اسی بنا پر الادین کا باپ اسے سمجھاتا اور کہتا، تم اس فضول بندر کے بجائے میرے ساتھ کام میں ہاتھ بٹایا کرو، پر الادین تھا کہ کچھ سننے کو تیار نہ تھا۔ معمول کی طرح ایک صبح الادین کا باپ اپنی دکان پر جانے کے لیے تیار ہوتا ہے اور اچانک گر پڑتا ہے۔ کافی علاج کے بعد بھی اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور ایک دن اسی بیماری میں وہ چل بستا ہے۔ اب گھر میں الادین کی ماں اور الادین کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات انہیں روٹی کے بنا فاقہ کاٹنا پڑتا ہے اور یہاں کہانی کا ایک اور کردار رونما ہوتا ہے۔ یہ کردار الادین کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہوتا ہے کہ وہ اس کے مرے ہوئے باپ کا بھائی ہے، جو سالوں سے کہیں دور مشقت کر رہا تھا اور آج اسے ان سے ملنے کا موقع ملتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین، وہ الادین کو دور ایک صحرا میں لے جاتا ہے۔ کافی دیر صحرا میں چلنے کے بعد وہ ایک خوفناک غار میں پہنچتے ہیں اور یہاں اس کا چچا الادین کو پاس بٹھائے کچھ منتر پڑھنے لگتا ہے۔ اچانک وہاں زمین پھٹنے لگی اور زمین سے ایک بھاری بھرکم پتھر باہر نکلتا ہے۔ اس پتھر پر سے الادین کو ایک چمکتی ہوئی انگوٹھی ملتی ہے، جسے وہ فوراً پہن لیتا ہے۔ اب اس پتھر کو ہٹایا جاتا ہے، جس پر غار کے اندر ایک سرنگ دیکھی جا سکتی ہے۔ اس سرنگ کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی دیواروں کو چھونے والا کوئی بھی شخص راکھ ہو جاتا ہے، یعنی مارا جاتا ہے۔ الادین کسی طرح بچتے بچاتے سرنگ سے نکلنے میں کامیاب ہوتا ہے، جس کے بعد اسے وہ چراغ دکھائی دیتا ہے۔ اب وہ یہ چراغ لے کر دوبارہ سرنگ سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، مگر دوسری طرف اس کا نام نہاد چچا چراغ کی لالچ میں الادین کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے۔ الادین کے چراغ نہ دینے پر وہ اپنے منتر سے دوبارہ اس پتھر کو سرنگ کے اوپر رکھ دیتا ہے، جبکہ الادین اب اس سرنگ میں پھنس چکا تھا۔ اب وہ کافی پریشان تھا کہ صورت میں اس کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی سے کسی طرح ایک چھوٹا جن حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، کیا حکم ہے میرے آقا؟ الادین بے تابی سے کہتا ہے، مجھے کسی طرح گھر پہنچا دو۔ اگلے کچھ سیکنڈز میں الادین غائب ہو کر اپنے گھر پہنچ جاتا ہے، جہاں اس کی ماں بے تابی سے اس کا انتظار کرتی ہے۔ الادین سارا واقعہ اپنی ماں کو بتاتا ہے۔ اس کی ماں چراغ کو صاف کرنے کی مد سے اس کو رگڑتی ہے اور کیا پاتی ہے کہ ایک بڑا جینی یعنی جن حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے چراغ کے مالک، کیا حکم ہے میرے لیے؟ الادین اور اس کی ماں ایک بہترین دسترخواں کی فرمائش کرتے ہیں اور محض کچھ سیکنڈ میں ان کی خواہش پوری کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد الادین ایک محل کی تمنا کرتا ہے، اپنی صحت کی تمنا کرتا ہے اور محض اسی جینی کی مدد سے وہ ایک خوبصورت ملکہ سے شادی کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ الادین کا پالا ہوا بندر بھی اپنے من پسند پھل کھاتا ہے اور اسی طرح الادین کی قسمت چمک اٹھتی ہے۔ پر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ چراغ آج کہاں ہے؟ تو اس بارے میں بھی ایک قصہ قابل ذکر ہے کہ یہ چراغ بادشاہ لیوپولڈ کو سمندر کے کنارے ملا۔ اسے رگڑنے پر جینی حاضر ہوا، مگر اس دفعہ لیوپولڈ نے اپنے لیے کچھ نہ مانگا۔ اس کے پاس کرنے کو 3 خواہشیں تھیں۔ لیوپولڈ نے پہلی خواہش کی کہ وہ اس جینی کو اس چراغ سے آزاد کرانا چاہتا ہے۔ اس کی دوسری خواہش تھی کہ جینی اپنی مرضی کے مطابق جیے، جبکہ اس کی تیسری خواہش تھی کہ یہ چراغ ہمیشہ اس کے پاس رہے۔ مگر اب یہ چراغ بے قیمت ہو چکا تھا اور اپنے جادو کی تمام صلاحیت کھو چکا تھا۔ یہ چراغ اب محض کہانیوں اور ڈراموں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ الادین پر اس وقت تک کافی ساری موویز بنائی جا چکی ہیں، جن میں ول سمتھ کی 2019 میں بنائی جانے والی فلم قابل داد ہے۔ مگر اگر حقیقت میں اس چراغ اور اس جینی کی بات کی جائے تو اس کہانی کی نوعیت افسانوی یعنی فکشنل ہے، جسے سن کر لوگ محض محظوظ ہوتے ہیں۔ الادین کی تو قسمت اس چراغ نے بدلی۔ آپ کو زندگی میں 3 خواہشات کے پورے ہونے کا یقین دلایا جائے تو آپ کیا مانگیں گے؟ کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ زمین سے کچھ فیٹ اوپر ہوا میں کھڑے اس پتھر کی حقیقت کیا ہے جاننے کے لیے اسکرین پر کلک کریں اور ویڈیو پسند آئی تو حق ضرور ادا کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔